الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا یوم میلاد ہے آج، اور جن کے یوم میلاد میں ان کا ذکر سنانے کے لیے ہم یہاں آپ کے سامنے جمع ہیں۔ الحمدللہ آج 22 اپریل ہے، شب ولادت مصطفیٰ ہے۔ شب ولادت پہ سب مسلمان کریں نہ کیوں مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ کیا ہی خوب رات ہے یہ۔ ویسے ہمیشہ سے یہ قاعدہ ہے کہ آسمان کی روشنیاں زمین روشن کرتی ہیں، آسمان سے اترنے والی روشنیوں سے زمین روشن ہوتی ہے، سورج کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے، چاند کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے، ستارے زمین سے روشن نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ آسمان سے اترنے والی روشنیاں زمین کو روشن کرتی ہیں، لیکن یہ وہ عظیم رات ہے جس میں سیدہ آمنہ سلام علیہا کی گود میں وہ ماہ تمام آیا جس کی روشنی سے ساتوں آسمان روشن ہو گئے، جس کی روشنی سے ساتوں آسمان روشن ہو گئے۔ ویسے تو آپ سب کے علم میں ہے کہ سال کی اس تاریخ کا نہ صرف ہمیں بلکہ پوری دنیا میں اس شاکان مصطفیٰ کو انتظار ہوتا ہے، شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں عیدگاہ میں ان عظیم مشائخ اعظام جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی قیادت میں ایک جشن منایا جاتا ہے آقا علیہ السلام کی آمد کا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ اکٹھے ہو کر اپنے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ لیکن یقیناً موجودہ حالات، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات اور ریاست کے احکام کے پیش نظر ہم نے اجتماع تو نہیں کیا، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، ARYQ TV کو ذریعہ بناتے ہیں اور ان فضاؤں اور ہواؤں کو بھی حضور کے ذکر پہ اپنا گواہ بنا لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں پہلے ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، اب لاکھوں گھروں میں اکٹھے ہو کے ہم آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں۔ لیکن یقیناً جس طرح آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں بھی آپ سب کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مناظر اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں، آنکھوں کے آگے چل رہے ہیں، جب آپ لاکھوں کی تعداد میں یہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ جلد کرم فرمائے، یہ وبا ٹل جائے، اس وبا سے تمام عالم اسلام کو اور ساری انسانیت کو، پوری دنیا کو اس وبا سے نجات ملے، اور پھر انشاءاللہ مدینہ منورہ جانے کی ویسی ہی تیاریاں ہوں اور یہاں پر اسی طرح حضور کی آمد کے جشن منائے جائیں۔ الحمدللہ میرے پیر طریقت تشریف فرما ہیں، میرے مرشد کامل تشریف فرما ہیں، اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کو میں نے عرض بھی کیا تو انہی الفاظ میں کیا کہ ہم نے اجتماع تو نہیں کرنا، صرف ٹی وی پہ احباب سے مخاطب ہو کے حضور کی تعریف کرنی ہے، حضور کی ثنا کرنی ہے، لیکن یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ عیدگاہ شریف کا کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی ہمارے گھر کی خوشی ہو یا عیدگاہ شریف میں ہونے والی محفل ہو، آپ کے بغیر نامکمل ہے اور ناممکن ہے۔ حضرت قبلہ پیر حبیب
حبیب اللہ شاہ صاحب مد ذلہ العالی، میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ نے تشریف لانا ہے، تو حضرت نے شفقت فرمائی اور مجھے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ حضرت کی شفقت ہے۔ حضرت نے کہا آپ نہ بھی فون کرتے تو عیدگاہ میرا گھر تھا، میں نے آنا تھا۔ اللہ تعالی حضرت کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پھر جن کا یہ سارا فیضان ہے، جن کا یہ سارا فیضان ہے، جن کے اجداد کا یہ سارا فیضان ہے، جن کو آتے دیکھ کے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے ان کے آنے کی یہاں اتنی خوشی ہوتی ہے، تو حضرت خواجہ عبد الکریم جب ان کو آتے دیکھتے ہوں گے تو وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب چورا شریف، حضرت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مد ذلہ العالی، میں حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لانے پہ۔ حضرت صاحبزادہ عدنان قادری صاحب مد ذلہ العالی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، بلکہ ان کا بھی اپنا گھر ہے، آپ تشریف لائے۔ تمام ثنا خاں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، AMIQ TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مجلس کو، اس ہماری چند بندوں کی نشست کو پوری دنیا میں پہنچانے کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج آقا علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں میں جب خطاب کرتا ہوں تو اکیلا خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں، اگر لاکھوں کا مجمع بھی ہو تو ایک ایک کو ساتھ خطاب میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج میں یہاں سے گفتگو کروں گا۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں مجھے یقین ہے اسی ذوق سے سنیں گے جس ذوق میں مجلس میں سنا کرتے تھے، جس ذوق میں مجلس میں سنا کرتے تھے۔ آج حضور کا یوم ولادت ہے، میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے عنوان اس آیت کو بنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں عطا فرمائی اور عزتوں کی ترتیب کو بیان فرمایا۔ روفی صاحب کہ اس دنیا میں عزتوں کی ترتیب کیا ہے؟ اگر کوئی عزت کرنا چاہتا ہے، اگر قاری شاہد صاحب کوئی کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عزتوں کی ترتیب بتائی۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ عزتوں کی ترتیب کیا ہے۔ عزت کرنا چاہتے ہو تو عزتوں کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو وہ اللہ ہے۔ اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں کسی کو جچتی ہیں تو اللہ کو جچتی ہیں۔ اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی عزت والا ہے پوری کائنات میں تو سب سے زیادہ عزت والا کائنات کا خالق اللہ ہے۔ سب سے زیادہ تعریفوں کے لائق اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ عزتوں کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ کے کوئی کام جس کے بغیر متصور نہیں ہے، کوئی کام جس کے بغیر متصور نہیں ہے۔ وہ اللہ کے کوئی کام جس کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ عظمت والا ہے، وہ اللہ جو حقیقی قدرت والا ہے، وہ جس کی حکومت ہے اور وہی سب کا والی مددگار ہے۔ وہ عزت والا اللہ کہ جسے وہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ سن لو دنیا والو، کوئی لاکھ کوشش اور بہانے کر لے، جسے وہ عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا، کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ وہ طاقت والا اللہ کہ جسے وہ عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ عظمت والا اللہ جس کی عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سب کو پناہ ہے لیکن وہ باقی رہنے والا ہے۔ سب محتاج ہیں اس کے اور وہ غنی ہے، وہ غنی ہے۔ وہ طاقت والا اللہ، وہ عزت والا اللہ جو رات کی تاریکیوں میں سے دن کے اجالے نکالتا ہے۔ وہ عظمت والا اللہ جو دن کے اجالوں کو رات کی تاریکیوں میں بدل دیتا ہے، رات کی تاریکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ طاقت والا اللہ جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے قائم رکھا ہوا ہے، بغیر کسی ستون کے قائم رکھا ہوا ہے۔ وہ لامحدود شانوں والا اللہ کہ اگر سارے سمندروں کی سیاہیاں بن جائیں اور سارے درختوں کی کلمیں بن جائیں تو اس کی کسی ایک صفت کا بھی کما حق کا بیان نہیں ہو سکتا، اس کی کسی ایک صفت کا بھی کما حق کا بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ عظمت والا اللہ، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، وہ اللہ جو رسول اللہ کو عزتیں عطا فرمانے والا ہے، وہ اللہ جو ہر ایک کو عزتیں عطا فرمانے والا ہے، وہ اللہ جس کے سب محتاج ہیں، وہ اللہ جو سب کے لیے کافی ہے، عظمت والا اور بزرگ ہے۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اگر عزتیں جچتی ہیں تو اللہ کو جچتی ہیں، اللہ کو جچتی ہیں۔ پھر اللہ نے اس ہستی کا ذکر فرمایا جس کو اللہ نے اپنی ساری خلقت میں سب سے زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اللہ نے خود اپنے بعد اس عزت والی ہستی کا ذکر فرمایا، عزتوں کے خالق نے عزتوں کے مالک کا ذکر فرمایا، عزتوں کے خالق نے عزتوں کے مالک کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے، پھر خالق نے اپنی
خلقت میں سب سے قابل عزت ذات کا ذکر کیا. صرف وہ نہیں جو عزت والا ہے بلکہ وہ جس کو اللہ نے اپنی عزتوں کا مظہر عدم بنایا ہے, اپنی عزتوں کا مظہر عدم بنایا ہے. اور فرمایا والے رسول ہی, سب سے زیادہ عزت اللہ کی ہے, اور اللہ کے بعد اگر اللہ نے سب سے زیادہ عزتوں کے تاج کسی کے سر پہ سجائے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ عزتوں کا والا اللہ ہے, اور اللہ نے پھر اپنی مخلوق میں جس کو سب سے زیادہ عزت دی ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے, وہ میرا مصطفیٰ ہے. روفی صاحب, کون مصطفیٰ, کون مصطفیٰ جسے عزت کسی اور نے نہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے, جس کو عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے, جس کے دین کو اللہ نے تمام ادیان پہ غالب فرمایا ہے, تمام ادیان پہ غالب فرمایا ہے, جس کے لیے صرف اللہ کافی ہے, اور اللہ نے اس کو ساری مخلوق کے لیے کافی بنا کے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس, وما ارسلناک الا کافۃ للناس. وہ عزت والا مصطفیٰ جس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے, وہ مصطفیٰ جس کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے. بلکہ اگر مولانا احمد رضا خان کی زبان استعمال کروں تو وہ مصطفیٰ کہ مومن ان سے کیا ملا, اللہ اس کو مل گیا, کافر ان سے کیا پھرا, اللہ ہی سے پھر گیا. وہ عزت والا مصطفیٰ کہ اللہ نے کائنات کے سارے نظام جس کے اشاروں کے تابع کر دیے ہیں, جس کی حکومت ایسی ہے کہ ہر عرشی اور فرشی اسی قائر حکومت کا بندہ ہے. شجر و حجر جس کو سلام کہتے ہیں, جس کے دربار میں سلاطین عالم سر جھکاتے نظر آتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جس کے دروازے سے سلطنتیں تقسیم ہوتی ہیں. سدرۃ المنتہا جس کی راہ گزر ہے, عرش اعظم جس کی جلوہ گاہ ہے, قیامت کے دن شفاعت کا تاج جس کے سر سجایا جانا ہے. المختصر یہی کہوں گا, وہ عزت والا مصطفیٰ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ, خلق کا آقا کہوں لے, المختصر یہی کہوں گا, ساری عزتوں کا خالق اللہ ہے, اور اللہ نے اپنی مخلوق میں عزتوں کے تاج جس کے سر پہ سجائے ہیں اس کو محمد الرسول اللہ, اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. وہ عزت والے مصطفیٰ, وہ عزت والے مصطفیٰ, وہ عزت والے مصطفیٰ عدنان صاحب جن کو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی صفات کے ساتھ منتصف فرما کے عزت عطا فرمائی ہے. روفی صاحب یہ صرف میرے مصطفیٰ کی شان ہے, یہ صرف میرے مصطفیٰ کی شان ہے جن کو اللہ نے صرف عزت نہیں دی, شاہد صاحب جن کو اللہ نے اپنی صفات کے ساتھ منتصف فرما کے عزت دی ہے. آؤ میں بتاتا ہوں کیسے. میں کوئی ایسی گردانے نہیں لکھ کے لے آیا, یا ایسے کوئی الفاظ جوڑ کے نہیں سنا رہا. میں ایک ایک یہ بات جو ہے, یہ ایک ایک صفت جو ہے یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے, ایک ایک صفت قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کے نکالی ہے. کوئی ایسے ہی جذبات کے لیے جملے نہیں لایا. اگر یہاں جملے کیا بھی دوں تو آگے خالی میدان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر جو بات کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث سے صفات کو اکٹھا کیا ہے. یہ میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی صفات کے ساتھ منتصف فرما کے عزت عطا فرمائی ہے. مجھے یقین ہے اس شاقان مصطفیٰ کو جہاں جہاں ٹی وی پہ آواز جا رہی ہے سن کے جھوم اٹھیں گے. ظاہر ہے مزہ آتا ہے نا کہ جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو عالم کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو شب معراج کا دولہ ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو ساری خلقت کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو سب سے اولا ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو سب سے بالا ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو دینے والا ہے وہ ہمارا نبی ہے. ذرا سنو ہمارے مصطفیٰ وہ ہیں. یہ شان شاہد صاحب کسی اور کی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی صفات کے ساتھ منتصف فرما کے عزت عطا فرمائی ہے. کیسے؟ اللہ عادل ہے نا, انہیں عادل نے عادل بنایا, انہیں علیم نے علیم بنایا, انہیں عفو نے عفو بنایا, انہیں عظیم نے عظیم بنایا, انہیں عالم نے عالم بنایا, انہیں امین نے امین بنایا, انہیں متین نے متین بنایا. کوئی لا کے تو دکھاؤ ایسا جسے اول نے اول بنایا ہو, جسے آخر نے آخر بنایا ہو, جسے ظاہر نے ظاہر بنایا ہو, جسے باطن نے باطن بنایا ہو. اور میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ ہی وہی ہے جنہیں عزیز نے عزیز بنایا، جنہیں حلیم نے حلیم بنایا، جنہیں غنی نے غنی بنایا، جنہیں غوث نے غوث بنایا، جنہیں حکیم نے حکیم بنایا، جنہیں لطیف نے لطیف بنایا۔ میرے مصطفیٰ کے سوا کوئی ہوگا جسے جواد نے جواد بنایا، جسے کامل نے کامل بنایا، جسے ہادی نے ہادی بنایا، جسے فتح نے فتح بنایا، جسے شکور نے شکور بنایا۔ اور میرا مصطفیٰ وہ ہے جسے خبیر نے خبیر بنایا، جسے بصیر نے بصیر بنایا، جسے شہید نے شہید بنایا، جسے حلیم نے حلیم بنایا۔ آقا وہ ہے جنہیں حق نے حق بنایا، جنہیں کفیل نے کفیل بنایا، جنہیں کریم نے کریم بنایا، جنہیں محمود نے محمود بنایا، جنہیں رؤوف نے رؤوف بنایا، جنہیں رحیم نے رحیم بنایا، جنہیں عظیم نے عظیم بنایا، جنہیں نور نے نور بنایا، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج ہم پتا ہے یہ جشن کیوں مناتے ہیں، عیدگاہ میں لاکھوں لوگ کیوں اکٹھے ہوتے تھے اور ہوں گے انشاءاللہ تا قیامت اس تاریخ کو۔ آج ہم نے یہ انتظام کیوں کیا، آج ہم خوشی اس لیے منا رہے ہیں، یہ جو اتنی شانوں والا ہے نا، یہ آج کے دل کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا نام کا سے مصطفیٰ بن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، فلک کے نظاروں واہ واہ، زمین کی بہاروں۔ قاری صاحب آپ بھی کر رہے ہوں گے، یہ مشائخ الزام بھی کر رہے ہوں گے، اس وقت ان لاکھوں شاکان مصطفیٰ کو مس کر رہے ہوں گے، تو اس وقت میرے ساتھ مل جاتے تھے۔ ایک سما ہوتا تھا آپ اپنے اپنے گھروں میں ساتھ ملو، ساتھ ملنا دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا تھا، جن کے لیے پڑھتے تھے وہ تمہیں گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ایک بار میرے ساتھ مل کے کہو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سجید ملا حضور آ گئے ہیں، 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 آلو کال آلہ وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، وہ سلطان آیا، ارے بادشاہ ہو، ارے تاجدار ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے تاجدار ہو، نگاہیں چکا حضور آ گئے ہیں، 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 واہ واہ، یاد رکھنا سب سے زیادہ مخلوق میں عزتیں اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ قبلہ پیر صاحب حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام صرف عزت والے نہیں ہیں، صرف حضور کی یہ شان نہیں ہے کہ سب سے زیادہ عزت پانے والے حضور ہیں،
بلکہ حضور کی ایک شان یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے عزت پانے والے بھی حضور ہیں۔ حضور نے 40 سال بعد جا کے عزت نہیں پائی عمر کے، ایسا نہیں ہوا کہ عمر کے 40 سال بعد جا کے عزت مل گئی۔ نہ صرف حضور سب سے زیادہ عزت پانے والے ہیں، حضور سب سے پہلے عزت پانے والے ہیں، اور میرے مصطفیٰ تب سے عزت والے ہیں جب کسی اور کی عزت تو دور کی بات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ تب سے عزت والے ہیں، تب سے عزت والے ہیں، تب سے عزت والے ہیں۔ آپ کا ساتھ مجھے زیادہ مزہ دے رہا ہے۔ تب سے عزت والے ہیں جب کسی اور کا عزت تو دور کی بات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں، تب سے عزت والے ہیں جب وہ فرماتا ہے نا کن تو کنزل مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں کن تو نبیہ، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا، تو جناب نبوت سے زیادہ عزت کا مقام اور کوئی نہیں، نبوت عزت کا مقام ہے۔ مصطفیٰ نے خود بتا دیا، اور میں تو تب سے عزت والا ہوں جب ابھی آدم کا جسم مٹی اور پانی میں۔ سب سے زیادہ عزت پانے والے بھی حضور ہیں، سب سے پہلے عزت پانے والے بھی حضور ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی ہے، سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ عزت پانے والے بھی حضور ہیں، اور سب سے پہلے عزت پانے والے بھی حضور ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو مصنف عبد الرزاق نے نقل کیا، امام قسطلانی بھی نقل کرتے ہیں، اور نشر الطیب میں علامہ اشرف علی تھانوی بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جس حدیث کو حدیث جابر کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی تھی؟ حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ علامہ اشرف علی تھانوی بھی اس کو نشر الطیب میں نقل کرتے ہیں، امام قسطلانی بھی نقل کیا، سب سے پہلے مصنف عبد الرزاق نے بھی اس کو نقل کیا، اور حضرت جابر کے حوالے سے حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا اور حضور نے مجھے بتایا۔ کیا بتایا؟ سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی، پھر اللہ نے عرش بنایا تو میرے نور سے بنایا، فرش بنایا تو میرے نور سے بنایا، لوح قلم بنایا تو میرے نور سے بنایا، جنت بنی بھی میرے نور سے، جنت سجی بھی میرے نور سے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو بنایا تو میرے نور سے بنایا، اسرافیل کو بنایا تو میرے نور سے بنایا، میکائیل اور اسرائیل کو بنایا تو میرے نور سے بنایا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بنایا، پھر جس کو بنایا میرے نور سے بنایا۔ سب سے پہلے عزت پانے والے بھی حضور ہیں۔ ذرا سنو میرے مصطفیٰ کو کیسی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ رول بیان میں علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا نا تو اللہ نے ان کے پشت میں نور مصطفیٰ رکھا، پشت میں جیسے ہی نور مصطفیٰ رکھا گیا وہ ان کی پیشانی میں جگمگانے لگ پڑا، پیشانی میں جگمگانے لگ پڑا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ہی آدم علیہ السلام کی پشت میں نور مصطفیٰ رکھا گیا وہ ان کی پیشانی پہ جگمگایا۔ پھر تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جس وقت نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ جگمگایا اسی وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا چلو چلو اب آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ہاں یہ عزت آدم کی تھی لیکن در حقیقت یہ عزت نور مصطفیٰ، در حقیقت یہ عزت نور مصطفیٰ کی تھی، در حقیقت یہ عزت نور مصطفیٰ کی تھی۔ تو سب سے پہلے عزت پانے والے بھی حضور ہیں اور سب سے زیادہ عزت پانے والے بھی حضور ہیں، سب سے زیادہ عزت پانے والے بھی حضور ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ ہم ایسا ہی نہیں کہتے، میں اکثر اپنے خطابات میں یہ شعر پڑھتا ہوں، یہ وہی موضوع ہے۔ آؤ ایک بار پھر کہتے ہیں قاری صاحب حضور کو جو عزت امتاج ملے ہیں نا ایسی عزت کسی اور کو نہیں ملی، اس لیے ہی تو سنی جھوم جھوم کے اپنا یہ عقیدہ پڑھتا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا
जब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा कोई नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी विलादत से पहले ही इज्जतों के ताज सर पे सजा के आए हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 पढ़ो, जिसको आयत मिसाक कहा जाता है। अल्लाह ने तमाम अंबिया को अरवा को इकट्ठा किया। आलम अरवा में अल्लाह ने तमाम अंबिया की अरवा को इकट्ठा किया। मेरे मुस्तफा को यकीनन कुर्सी सदारत पे बिठाया होगा। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से कहा इनका चेहरा देख लो। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक हुजूर से पहले आने वाले तमाम अंबिया की अरवा मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोहम्मद सोबान नकीब और रहमान मेरे शेख की गोद में बैठ के हाथ तो हिला रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़हीर साहब अगर आप इनको एक मिनट दिखा सकें ताकि नाज़रीन भी इनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इसको हबीबुल्लाह शाह साहब की गोद में पहली दफ़ा ये महफिल में आए थे 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाह ताला मेरे शेख कामिल का सदका, ख्वाजा अब्दुल करीम का सदका, सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा का सदका, इसको हुजूर अलैहिस्सलाम का ऐसा मथा खां बनाए कि सारी जिंदगी हुजूर की सना करता रहे। तमाम अंबिया की अरवा को अल्लाह ने इकट्ठा किया। तमाम अंबिया की अरवा को इकट्ठा किया। तमाम अंबिया की अरवा को इकट्ठा करके मेरे हबीब को मसनद सदारत पे बिठाया। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को मसनद सदारत पे फरमा के बिठा के तमाम अंबिया की अरवा को मुखातब करके कहा कि इनको देख लो। तुम में से किसी का भी दौर हो, किसी का भी दौर हो, हमने शरीयत दे रखी हो और वो उसकी तबलीग कर रहा हो, ना कहाँ उसकी निगाह उठे और वो देखे सुम्मा जाअकुम रसूल, वो देखे कि ये इज्जत वाला रसूल आ गया है। सुभान अल्लाह। तो फिर और ये इस शान से आएगा कि जो तुम्हारे पास हुआ ये उसकी तस्दीक करने वाला होगा। जब देख लो कि ये आ गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया फिर तुम सब पे लाजिम है कि इसकी इत्तबा करो, इसके पीछे चल पड़ो, जो भी कह रहे हो उसको इसके पीछे चल पड़ो, सबको इसके पीछे चलने की तलकीन करो। फिर अल्लाह ने रूबी साहब अंबिया से पूछा क्या तुम इकरार करते हो? सब ने कहा कि हाँ हम इकरार करते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया अब इस वादे पे तुम एक दूसरे के गवाह हो जाओ। आदम नूह का गवाह हो जाए, नूह मूसा के गवाह हो जाए, मूसा इब्राहिम के गवाह हो जाए, इब्राहिम दाऊद के गवाह हो जाए, दाऊद यूसुफ के गवाह हो जाए, याकूब जो है वो ईसा के गवाह हो जाए, सब एक दूसरे के गवाह हो जाए, सब एक दूसरे के गवाह हो गए। अल्लाह ने फरमाया अब मैं तुम सब पे गवाह होता हूँ। और हमारे आका इस शान के साथ आए हैं। आम लोग तो आम लोग हैं, अल्लाह नबियों से इनकी इज्जत के वादे लेता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज्जत के वादे लेता है। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो रही है, इज्जत मुस्तफा की बन रही है, वसीला मुस्तफा बन रहे हैं। एक दफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरफुल मुस्तफा में मौजूद है। मैंने कहा रसूलुल्लाह विलादत से पहले से इज्जतों वाले हैं। हजरत शरफुल मुस्तफा 1000 साल पहले हुजूर के खसाइस से मनाक़िब पे लिखे जाने वाली किताब है, उसमें मौजूद है। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा शीश अलैहिस्सलाम से कहा कि जब भी अल्लाह का जिक्र करो ना साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करो। कहा कि ये कौन है कि आप कह रहे हैं जब अल्लाह का जिक्र करना है साथ इनका जिक्र करना है? कहा कि जब मैंने आंख खोली ना सबसे पहले मैंने देखा अल्लाह ने अपने नाम के साथ इनका नाम लिखा हुआ है। वो कहते हैं जब अल्लाह ने मुझे जन्नत में सुकूनत अता की मैंने देखा जन्नत के हर दरवाजे पे इनका नाम लिखा है, जन्नत के चप्पे चप्पे पे इनका नाम लिखा है। मैंने जब आसमान देखा तो मैंने देखा जहां अल्लाह का नाम लिखा है साथ इनका नाम लिखा है। मैं ये जान गया कि भरी कायनात में अल्लाह की बारगाह में इनसे ज्यादा इज्जत वाला और कोई नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारा मिल रहा है, बायस इज्जत मेरे मुस्तफा की है, सदका वसीला मेरे मुस्तफा बन रहे हैं। अच्छा मैंने अपनी बात को इख्तिताम पे लेके जाना है। मुस्तफा पहले से इज्जत वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दलाल नबुआ में ये हदीस मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा तौरात में एक उम्मत का जिक्र पढ़ा और वो जिक्र क्या था कि एक ऐसी भी उम्मत ने आना है जो सबसे आखिर में आएगी लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएगी।
عرض کی کہ یا اللہ کیا یہ اعزاز میری امت کو مل سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اعزاز تو میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا جو جیسے ہی دعا کریں گی ویسے ہی دعا قبول ہو جائے گی، ان کی دعائیں اللہ سب سے جلدی قبول فرمائے گا۔ کہا یا اللہ یہ میری امت کو دے دے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی نبی آخر الزمان کی امت کے لیے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا کہ جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، سب چاہیں گے بلا تکلف اس کی تلاوت کر لیں۔ کہا یا اللہ یہ میری امت کو دے دے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے ہے۔ ایسی امت کا ذکر پڑھا جن پہ مال غنیمت حلال ہوگا، صدقہ بھی کھا سکیں گے اور اس پہ اجر بھی ملے گا۔ کہا یا اللہ یہ میری امت کو دے دے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرے حبیب کی امت ہے۔ نیکی کا ارادہ کریں گے تو ایک نیکی مل جائے گی، اور اگر نیکی کریں گے تو نامہ اعمال میں 10 مرتب ہوں گی۔ کہا یا اللہ یہ میری امت کو دے دے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرے حبیب کی امت کے لیے۔ گناہ کا ارادہ کریں گے تو گناہ مرتب نہیں ہوگا نامہ اعمال میں، لیکن اگر گناہ کا ارادہ ترک کر دیں گے تو ایک نیکی مرتب ہو جائے گی۔ کہا یا اللہ یہ تو میری امت کو دے دے، کہا نہیں، یہ بھی میرے حبیب کی امت کے لیے ہے۔ پھر ایسی امت کا ذکر پڑھا، ایسی امت کا ذکر پڑھا کہ جنہیں جو دجال سے جنگ کریں گے اور جنہیں اگلوں اور پچھلوں ساروں کا علم دیا جائے گا۔ کہا یا اللہ یہ تو میری امت کو مل سکتا ہے، کہا نہیں، یہ بھی میرے حبیب کی امت کے لیے ہے۔ کہا یا ربی فاجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا یا اللہ اگر تجھے تیرے حبیب اتنے ہی پسند ہے تو پھر کرم کر لا، مجھے بھی اپنے حبیب کا امتی بنا۔ یہ عزت ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ عزت ہے میرے مصطفیٰ کی کہ نبی بھی ان کے امتی بننے کی خواہش رکھتے رہے، خواہش رکھتے رہے۔ بے شمار عزتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ 12 ربیع الاول کی صبح صادق تھی، 22 اپریل تھا، صبح صادق کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ مؤمنہ سیدہ آمنہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں 12 ربیع الاول تھا جو 22 اپریل بنتا ہے اس دن، 22 اپریل تھا، 12 ربیع الاول تھا، صبح صادق کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ آسمان سے پرندے آ رہے ہیں، خوبصورت پرندے آ رہے ہیں، میرے بستر کو موتیوں سے سجا کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھتی ہوں میرا گھر نور سے روشن ہوتا ہے، 3 عورتیں میرے گھر میں آتی ہیں، آج شب ولادت مصطفیٰ ہے نا، 3 عورتیں میرے گھر میں آتی ہیں، ایک کہتی ہے میں ہاجرہ ہوں، ایک کہتی ہے میں حوا ہوں، ایک کہتی ہے میں مریم ہوں، ایک اور عورت آتی ہے وہ کہتی ہے میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں، ہم آپ کو مبارک دینے کے لیے آئے ہیں کہ کائنات کا سب سے سونا آپ کی گود میں آنے والا۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جانتے ہو کن الفاظ میں میلاد بیان کیا؟ کہا خرجا منی نور، پھر مجھ میں سے نور نکلا، جس نور کی روشنی سے میں دیکھ رہی ہوں، شام کے محلات کو میں نے اس نور کی روشنی سے دیکھ لیا۔ آسمان سے فرشتہ آتا میں دیکھ رہی ہوں، فرشتہ جبریل آ رہا ہے، کوئی جبریل کعبے کی چھت میں جھنڈے لگا رہا ہے، مشرق میں جھنڈے لگ رہے ہیں، مغرب میں جھنڈے لگ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی اونچائیوں سے لے کر سمندروں کی گہرائیوں تک میرے حبیب کی آمد کے ڈنکے بجا دیے جائیں۔ آقا علیہ السلام کو آتے ساتھ عزت کا ایک انداز یہ بھی نصیب ہوا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ پتہ میں کہاں تھا، سیرت حلبیہ میں موجود ہے، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں مطاف میں کعبۃ اللہ کے سامنے تھا۔ کہتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو میں کعبۃ اللہ کے سامنے تھا۔ سیرت حلبیہ میں حضرت عبد المطلب کے یہ الفاظ موجود ہیں جو حضور کے دادا ہیں کہ سمعت صوتا من جدار الکعبہ ولد المصطفیٰ المختار، ولد المصطفیٰ المختار۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمعت صوتا من جدار الکعبہ، کہ دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی، میں نے خود سنا، ولد المصطفیٰ المختار، مصطفیٰ دنیا میں آ گئے جنہیں اللہ نے مختار بنا کے بھیجا، جنہیں اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے۔ زمین ساری کو مسجد بنا دیا جاتا ہے، حضور کے آنے پہ نا ساری زمین مسجد بن گئی۔ عدنان قادری صاحب بندہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی ایسے حالات بن جائے جہاں جانوں کو بچانا مقصود ہو تو ساری زمین مسجد ہے، گھروں میں بھی بزرگ یا جن کو بیماریاں ہیں یا جو پڑھنا چاہے وہ گھروں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ انعام بھی 22 اپریل کو ولادت مصطفیٰ پہ ملا ہے، ولادت مصطفیٰ پہ ملا ہے۔ ساری زمین مسجد ہے،
ساری زمین مسجد ہے، گھروں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی عدنان قادری صاحب کی عمر تک پہنچ گیا ہے اس کے لیے۔ پھر عرش بری سے اعلان ہوتا ہے وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ دنیا میں آ گئے ہو، اب ہماری شان کا شایع نہیں ہے، آپ آ گئے ہو تو ہم زمین والوں کو عذاب دے۔ اب آپ کو بھیجنے کے بعد ہم بھی اعلان فرماتے ہیں اب قیامت تک ہمارا عذاب زمین پہ نہیں آئے۔ بس عیسیٰ ولادت مصطفیٰ کا وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ عذاب تو اللہ وعدہ فرما چکا ہے، اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ جو ایک آزمائش آئی ہوئی ہے قوم پہ کرونا وائرس کی صورت میں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ کرم فرمائے، اس آزمائش سے نجات ملے پوری دنیا کو، اور معاملات زندگی سب کے پھر سے ویسے ہی چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایک عزت کا منظر سے، صرف ایک عزت کا منظر، حضور علیہ السلام کی ولادت پر ایک عزت کا منظر بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ حضور کو پھر بعد میں تو اعلان نبوت کے بعد تو اتنی عزتیں ملی کہ جن کا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا، لیکن حضور کی ایک عزت ایسی بھی ہے جس عزت کے لیے انبیاء بھی دعا کرتے ہیں رب ارینی رب ارینی رب ارینی، یا اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ عزت کا تاج سجا تو میرے مصطفیٰ پہ سجا۔ میرے مصطفیٰ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق۔ یہ عزت ہے میرے آقا علیہ السلام کی، یہ عزت ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں حضور جلوہ گر ہوا، ایک تو یہ ہے نا کہ امامت فرمائی، اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ عزت کہ تمام انبیاء کے امام بن گئے۔ میرا موضوع حضور کی عزت ہے۔ ایک مجلس کا انعقاد ہوا جس میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء سب موجود ہیں۔ اس مجلس میں مسجد اقصیٰ میں پہلے آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، اپنی شان کو بیان کیا کہ میں سب انسانوں کا باپ ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے خطبہ دیا، اپنی شانوں کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اپنی شانوں کو بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اپنی شانوں کو بیان کیا۔ ہر نبی نے خطبہ دیا اور اللہ نے ان پر جتنی مہربانیاں فرمائی ہیں ان مہربانیوں کو بیان کیا۔ پھر میرے آقا اٹھے، کہا ہوگا میں نبیوں کا امام ہوں، کہا ہوگا میں رحمت للعالمین ہوں، کہا ہوگا آج میں براہ راست اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے اپنی عزتوں کو بیان کیا۔ روفی صاحب پھر میرے آقا کو یہ عزت ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں او انبیاء کی جماعت، دیکھو دیکھو یہ محمد ہے جو مرتبہ اور مقام میں ہم سب سے آگے بڑھ گیا، سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور میں جا رہے تھے نا تو آواز آئی تھی بقلا نالین اتار کے آؤ۔ جب رسول اللہ عرش میں جا رہے ہیں نالین اتارنے لگتے ہیں۔ جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا، خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا۔ آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے اور چوم لینے دیجئے سے یہ عرش بھی بے چک۔ یہ عزت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اچھا یہ تو ساری عزتیں وہ تھی جو عطا ہو گئی۔ روفی صاحب ایک منظر ابھی رہتا ہے جو ابھی عطا ہونا ہے۔ اچھا یہ ساری عزتیں وہ ہیں جو ہم نے یہاں پڑھی ہیں یا سنی ہیں؟ ایک عزت جو ابھی آیا ہونے والی ہے نا، یہ وہ عزت ہے جو ہم سب آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ کون سی ہے؟ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ امام دیرمی حدیث کو لائے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن پتہ ہے میری کیسی عزت ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جو انبیاء کا جلوس ہوگا نا اس کا قائد میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب ساری مخلوق چپ ہوگی سب کا خطیب میں بنوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب سب رک جائیں گے آگے بڑھ کے سب کے لیے بات میں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب ساری امتیں مایوس ہوں گی آگے بڑھ کے سب کو شفاعت کی خوشخبریاں میں سناؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا،
जन्नत की चाबी भी मेरे हाथ में होगी, यानी जिसको इज्जत मिलेगी वो भी दस्ते मुस्तफा से मिलेगी और जिसको जन्नत मिलेगी वो भी दस्ते मुस्तफा से। अल्लाह अकबर। तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत में मेरी इज्जत ऐसे होगी जब खबरें फटेंगी ना, लोग खबरों से बाहर आएंगे, सबसे पहले खबर से बाहर मैं आऊंगा। हुजूर फरमाते हैं सब नंगे मैदान महशर में जाएंगे, मुझे अल्लाह सब्ज रंग की चादर पहनाएगा, सब्ज रंग की चादर पहना के मैदान महशर में जगह। तिरमिज़ी में मौजूद है। एक और हदीस के मुताबिक हुजूर लिबास के साथ उठेंगे, उसके बावजूद तिरमिज़ी में मौजूद है सब्ज रंग की चादर पहन के दूल्हा बन के आएंगे। हुजूर फरमाते हैं हर एक अकेला मैदान महशर में जाएगा। तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मैं 70,000 फरिश्तों के साथ आऊंगा। हुजूर फरमाते हैं जब मैं मैदान महशर में आऊंगा ना, अल्लाह मुझे तख्त में दाईं जानिब बिठा लेगा। और इमाम अहमद बिन हंबल ये हदीस के अल्फाज लाए हैं। हुजूर फरमाते हैं जब क़यामत के दिन मैं तख्त पे बैठूंगा ना, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक सारी मखलूक लश्करी निगाहों से मुझे देख रही है। यह इज्जत है मेरे मुस्तफ़ा की। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार और नमक हलाल रखे। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका ये करम फरमाए, पूरी इंसानियत की इस आजमाइश से निजात मिले, पूरी इंसानियत को हर जगह मामलात जिंदगी बेहतर हो जाएं, पूरी दुनिया में लोगों के कारोबार चल पड़े, लोगों के मामलात चल पड़े। सबसे पहले ये कि हरमैन शरीफैन, मैं आता हूँ इस तरह भी, सबसे पहले ये कि हरमैन शरीफैन खुल जाए, हरमैन शरीफैन के दरवाजे हम पे खुल जाएं, हरमैन शरीफैन की वही रौनकें हम आंखों से देखें। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से करम फरमाए। रूफी साहब, जो रमजान करीब आ रहा है ना, मेरा दिल बड़ा छोटा होता जा रहा है, क्योंकि मुझे सारा साल आखिरी अशरे का इंतजार होता है और कभी मैंने ईद यहाँ पर नहीं की। मैंने ईद हमेशा वहाँ की है कि ईद गाहे माँ गरीबा कुए, तो मेरी हमेशा ईद का इंतजार रहता है कब वो ईद के यहाँ आए और भाग के हुजूर के कदमों में हाजिर हो जाए। रमजान में रोज़ों में दिल गिल रहे होते हैं ये कि कब आखिरी अशराफ करीब आएगा और हम जो है रसूलुल्लाह के कदमैन में हाजिर हो जाएंगे। इस वक्त जब हम टीवी लगाते हैं और देखते हैं कि हरमैन शरीफैन के दरवाजे बंद है, खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है और यही दुआ निकलती है, शाला वस्ता रवे आप दा सोना हरम, शाला वस्ता रवे आप दा सोना हरम। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका करम फरमाए। मैं बिलखुसूस तो अपने शेख से दरख्वास्त करूंगा, ताजदार घमकोल शरीफ से दुआ करूंगा, अपने शेख से अर्ज करूंगा, ताजदार घमकोल शरीफ से अर्ज करूंगा, पीर साहब चूरा शरीफ से अर्ज करूंगा, तमाम सुनने वालों से अर्ज करूंगा, इन कबूलियत के लम्हात में एक बार हाथ उठा के ये दुआ करो, अल्लाह ताला हुजूर के सदके से करम फरमाए, यह आजमाइश टल जाए हम सब से, ये वबा दूर हो जाए, हरमैन शरीफैन के दरवाजे खुले और हम आका के कदमों में फिर से हाजिर हो जाए, आका अलैहिस्सलाम के कदमों में फिर से हाजिर हो जाएं। खुदा की कसम रूफी साहब, दिल छोटा हो रहा है, जो रमजान करीब आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम वो आखिरी अशरे के रोजे यहाँ कैसे रखेंगे। हम वो ईद का दिन अगर खुदा न खास्ता तब तक दरवाजे न खोले, हमारी वो क्या कहते हैं बिन दीदों कदे ईद ना होती, अते क्या ईदा बिन दीदा ईद गाहे माँ गरीबा कुए। तो मैं यही दुआ करता हूँ, वो ईद याद नहीं है जो यहाँ की हो कभी। ईद पे हम ईदी लेने अपने आका की बारगाह में जाते हैं। ये सब हजरात हमारे लिए भी दुआ करें, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें, बस सैयदा ज़हरा का सदका करम हो जाए, हमारी खताएं माफ हो जाए और वो दरवाजे हम गुनाहगारों पे खुल जाएं, वो दरवाजे हम गुनाहगारों पे खुल जाएं। और ये ईद हम मदीना मुनव्वरा में जाके करें। आज ये रात को दुआ जरूर मांगिएगा, अल्लाह ताला सब मामलात जिंदगी करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए, हमारे अमल की तरफ ना देखे। वो क्या कहते हैं, फजल तेरे दी आस करीमा और गरूर ना कोई, सदका अपने सोने नबी दा बख्श खता जो होई। बस अल्लाह ताला हम सब की खताओं को माफ फरमा दे और हरमैन शरीफैन की हाजिरी हमें फिर से अता फरमाए। अल्लाह ताला करम फरमाए, जहाँ सारी जिंदा दुनिया के मामलात जिंदगी चल पड़े, हमें फिर आप लोगों से उसी तरह सामने लाखों के इज्तिमात में, जिस तरह पिछले साल का इज्तिमा की झलकियां मुझे यहाँ बार बार याद आ रही हैं, नसीब हो देखना, मुलाकात नसीब हो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका हम पे करम फरमाए। आज का पैगाम यही है, आपने हुजूर की इज्जतों का मंजर सुना ना, न सिर्फ यह कि हुजूर इज्जतों वाले हैं, मेरे भाइयों हुजूर इज्जतें देने वाले हैं। हुजूर सिर्फ इज्जत वाले नहीं हैं, बल्कि हुजूर इज्जत देने वाले हैं।
میں نے ابھی کم و بیش گھنٹہ ہو گیا حضور کی عزتوں کو بیان کیا نا. اب آخری بات میری یہ سن لیں, حضور صرف عزت والے نہیں ہیں, حضور عزت دینے والے ہیں. حضور عزت دینے والے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ذلیل کرے نا تو اس سے جھگڑا مت کرو, کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی اگلے کو دیتا ہے. جس کے پاس عزت ہوگی وہ اگلے کو بھی عزت دے گا, اور جو خود ذلیل ہوگا وہ اگلے کو بھی ذلیل کرے گا. میرے مصطفیٰ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں, اسی لیے میرے مصطفیٰ سے زیادہ انسانیت کو عزت کسی اور نے نہیں دی. میرے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ ہر ایک کو عزت دی ہے اور عزت دینا سکھایا ہے, عزت دینا سکھایا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے عزت دینا سکھایا ہے. آقا علیہ السلام رونق افروز ہیں. آقا علیہ السلام اور آقا نے سب کو عزت دینا سکھایا ہے, سب کو عزت دینا سکھایا ہے, ایکویلٹی سکھائی ہے. حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں. ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے, حضور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں تھا, میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں. حضور نے صرف مسلمانوں کو عزت دینا نہیں سکھایا, حضور علیہ السلام نے انسانیت کو عزت دینا سکھایا ہے. مجھے اس وقت پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے, AIQ TV کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے اس وقت پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. میں کہنا چاہوں گا جس مذہب کا بندہ بھی تمہارے سامنے آئے اس کو عزت دے کے بتاؤ مصطفیٰ علیہ السلام نے انسانیت کو عزت دینا سکھایا ہے, انسانیت کو عزت دینا سکھایا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عزت دینا سیکھو, لوگوں معاف کرنا سیکھو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے. اگر کوئی آ کے میرے ہاتھ چھومے گا میں نے تو اس کو عزت دینی ہے. پتہ تب چلے گا اگر کوئی مجھے گھور کے دیکھے تو میں اس کو مسکرا کے دیکھوں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے جب تک ہم اس کو جواب میں گالی نہیں دیں گے. آپ نے میرا مزاج دیکھا ہوگا, مجھے کوئی 1000 گالیاں دے دے, 1000 مجھ پہ باتیں کر لے, میں نے کبھی جواب میں گالی نہیں دی, میں نے کبھی جواب میں جو ہے وہ جواب نہیں دیا, میں نے کبھی کسی کی بد تہذیبی کا جواب بد تہذیبی سے نہیں دیا, میں نے ہر ایک کو دعا اور مسکرا کے جواب. الحمدللہ یہ مثال ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اگر تمہیں کوئی ذلیل کرے, تمہیں کوئی کچھ بھی کر لے, تم اس کو عزت دو, اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ فرماتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جو عاجزی کرتا ہے نا لوگوں کے آگے بھی جھک کے رہتا ہے, عاجزی کرتا ہے, نیچی نگاہیں رکھتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے, اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے. حضور علیہ السلام تھے, ہمیں درس ملتا ہے کہ عزت دو سب کو, عزت دیجئے سب کو عزت دینا سیکھیے, انسانیت کی عزت کرنا سیکھیے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر پیر صاحب گھمکول شریف میں ان کو خوش آمدید کہوں تو یہ تو ان کا اپنا گھر ہے, لیکن ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ کے ہمیشہ محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کے فیضان میں بھی مزید وسعتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی, پیر صاحب چورہ شریف, ان کی عزتوں میں بھی اضافہ فرمائے. جتنے ثنا خان احباب تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. لنڈی کوتل شریف کے صاحبزادہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مزید رحمتوں سے نوازے. میرے بہت ہی پیارے بھائی, میرے دوست, میرے بھائی, میرے دل کے بہت قریب جناب شہباز ظہیر صاحب تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اپنا بھی خیال رکھیے, ان دنوں میں اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیے. کم سے کم گھروں سے نکلیے, گھروں میں رہنے کی کوشش کیجیے. آپ تو ماشاءاللہ رہتے ہی گھر میں ہیں زیادہ, کم سے کم گھروں سے نکلیے. اپنے آپ کا بھی خیال کیجیے. کوشش کیجیے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں سے انٹریکشن بہت کم رکھیں, کہ آپ کی وجہ سے یہ وبا, یہ بیماری آپ کی وجہ سے کسی اور کو نہ لگے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحمت کے تمام دروازے ہم پہ کھول دیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.